السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ کیس ہے محمد آصف بنام امجد اقبال۔ جی، اور ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ بھئی حقائق کیا تھے، پارٹیز نے کیا کہا، اور سپریم کورٹ نے آخر کیوں نچلی عدالتوں کے فیصلوں کو بدل دیا۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو بنیادی ماخذ ہیں وہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ درخواست آئین کے آرٹیکل 185(3) کے تحت تھی، یعنی سپریم کورٹ سے ایک طرح کی اجازت مانگی گئی تھی اپیل کرنے کی۔ صحیح، یعنی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ جی، لاہور ہائی کورٹ نے 4 فروری 2021 کو پٹیشنر یعنی محمد آصف کی سول ریویژن خارج کر دی تھی، تو اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اچھا، تو چلیں اس کیس کو ذرا کھولتے ہیں۔ بنیادی تنازع کیا تھا؟ کوئی زمین کا معاملہ لگ رہا ہے؟ بالکل، ایک زمین کی فروخت کا انتقال تھا۔ میوٹیشن نمبر 68848، تاریخ تھی 20 اکتوبر 2008۔ اب مدعی جو تھے امجد اقبال، ان کا الزام بہت سنگین تھا۔ کیا الزام تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ جو مدعا علیہ نمبر 4 ہیں، یعنی محمد آصف، جو پٹیشنر بھی ہیں، انہوں نے انہیں 3 مسلح بندوں کی مدد سے اغوا کیا۔ اغوا؟ جی، اغوا کیا، دباؤ ڈالا، جان کا خوف دلایا، اور پھر تحصیلدار اور پٹواری سے مل کر زبردستی وہ زمین اپنے نام کروا لی۔ ارے باپ رے! یعنی یہ سب غیر قانونی حراست میں ہوا ان کے مطابق؟ جی، ان کا یہی دعویٰ تھا۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو پھر محمد آصف جو خریدار تھے، ان کا کیا ورژن تھا؟ ان کا موقف بالکل الٹ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو ایک بالکل جائز فروخت تھی، باقاعدہ 20 لاکھ روپے قیمت ادا کی گئی تھی۔ اچھا۔ اور ان کے مطابق مدعی نے بعد میں شاید لالچ میں آ کر اس سودے کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مدعی نے ایک FIR بھی درج کروائی تھی اسی معاملے پر۔ اچھا، فوجداری کیس بھی؟ جی، اور اس میں محمد آصف بری ہو گئے تھے۔ اچھا، لیکن ایک اور اینگل بھی تھا شاید، وہ کوئی حق کے شفا والی بات؟ ہاں، وہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، اسی زمین پر مدعی کے اپنے چچا نے پہلے حق کے شفا کا دعویٰ دائر کیا تھا، یعنی پریمپشن کا۔ یعنی چچا کہہ رہے تھے کہ میرا پہلا حق ہے خریدنے کا؟ بالکل، اور مزے کی بات یہ کہ اس مقدمے میں مدعی کے سگے بہنوئی یعنی سالے بطور گواہ پیش ہوئے تھے۔ تو اگر بہنوئی گواہی دے رہے ہیں حق کے شفا میں، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ مان رہے ہیں کہ فروخت ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی، سپریم کورٹ نے اسی بات کو پکڑا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی 3 نچلی عدالتوں نے پٹیشنر کے خلاف فیصلہ تو دے دیا، لیکن ایک بنیادی اصول، وہ ثبوت کا بوجھ یعنی اونس ٹو پروو، اس کو نظر انداز کر دیا۔ یعنی جو الزام لگائیں وہ ثابت بھی کرے۔ جی، مدعی نے اغوا، زبردستی، جان کا خوف، یہ بہت بڑے الزامات لگائے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے مطابق وہ کوئی ٹھوس، قابل قبول اور قائل کرنے والے شواہد پیش نہیں کر سکے۔ تو کہاں کمزوری لگی سپریم کورٹ کو مدعی کے کیس میں؟ میں وہاں تھا ہی نہیں۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہا؟ نہیں، نہ ہی یہ کہا کہ میری جگہ کوئی اور بندہ پیش ہو گیا۔ تیسرا، ان کا اپنا ایک گواہ تھا، مختار احمد۔ اس کا بیان بھی تضادات سے بھرا تھا اور مدعی کے اپنے کیس سے ملتا نہیں تھا۔ اور دوسری طرف محمد آصف نے کیا ثبوت دیے؟ انہوں نے جو متعلقہ سرکاری لوگ تھے، پٹواری، قانون گو، ریونیو آفیسر، ان سب کو گواہ بنایا۔ یعنی جنہوں نے انتقال کیا تھا؟ جی، اور ان سب نے آ کر گواہی دی کہ انتقال کا اندراج اور تصدیق سب کچھ قانون کے مطابق ٹھیک طریقے سے ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے ایک اور بات بھی واضح کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ عام کیس نہیں ہے ناجائز اثر و رسوخ یعنی انڈیو انفلوئنس والا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ کیس عام طور پر تب ہوتا ہے جب کوئی طاقتور رشتہ دار کسی کمزور پر، جیسے کوئی بزرگ ہوں، بیمار ہوں یا کوئی خاتون، ان سے کوئی جائیداد لکھوا لے۔ صحیح۔ یہاں تو مدعی ایک بالغ شادی شدہ مرد تھا، تو اغوا جیسے غیر معمولی الزام کو ثابت کرنے کا سارا بوجھ وہ مدعی پر ہی تھا، جو وہ اٹھا نہیں پائے۔ اور پھر وقت کا بھی تو ایک معاملہ تھا، ہے نا؟ کافی دیر بعد کیس کیا گیا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ تھا۔ انتقال ہوا تھا 20 اکتوبر 2008 کو۔ اور دعویٰ کب دائر ہوا؟ دعویٰ دائر ہوا 4 جولائی 2013 کو،
یعنی تقریباً آپ دیکھیں 4.25 سال بعد. اوہ کافی تاخیر ہے. بالکل. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اتنی تاخیر، خاص طور پر جب آپ نے ریونیو حکام کے فیصلوں کو وقت پر چیلنج نہیں کیا، یہ ناقابل معافی ہے اور اس بنیاد پر دعویٰ زائد المیعاد یعنی ٹائم بارڈ ہے، وقت گزر چکا ہے. تو آخر میں فیصلہ کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے کیا حکم دیا؟ سپریم کورٹ نے وہ جو پٹیشن تھی اسے باقاعدہ اپیل میں تبدیل کیا اور اسے منظور کر لیا. اچھا، یعنی اپیل منظور ہو گئی؟ جی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو نچلی تینوں عدالتیں تھیں، ٹرائل کورٹ، اپیل کورٹ، ہائی کورٹ، ان سب کے فیصلے کالا دم یعنی منسوخ کر دیے گئے اور مدعی امجد اقبال کا دعویٰ خارج کر دیا گیا. یعنی محمد آصف کیس جیت گئے. تو اس پورے معاملے سے سبق کیا ملتا ہے؟ عام آدمی کے لیے کیا ٹیک اوے ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سرکاری دستاویزات، خاص طور پر زمین کے انتقالات، ان کی قانونی حیثیت بہت مضبوط ہوتی ہے. انہیں چیلنج کرنا آسان نہیں ہے. صرف کہہ دینا کافی نہیں کہ زبردستی ہوئی؟ بالکل نہیں. صرف الزام یا کہانی کافی نہیں، آپ کو ٹھوس، بہت مضبوط قائل کرنے والے شواہد لانے پڑیں گے، ورنہ عدالت سرکاری ریکارڈ کو ہی ترجیح دے گی. صحیح. اور کوئی آخری بات جو سننے والوں کے لیے غور طلب ہو؟ یقیناً یہ کیس قانون میں وقت کی اہمیت کو بھی بہت واضح کرتا ہے، جسے لمیٹیشن کہتے ہیں. یعنی وقت پر کارروائی کرنا؟ جی، اپنے حقوق کے لیے نہ صرف جاننا ضروری ہے بلکہ صحیح وقت پر قانونی چارہ جوئی کرنا بھی انتہائی اہم ہے، خاص طور پر جب آپ سرکاری کارروائیوں کو چیلنج کر رہے ہوں. تاخیر آپ کے کیس کو صرف کمزور نہیں کرتی بلکہ جیسا اس کیس میں ہوا وہ اسے ختم بھی کر سکتی ہے. بہت شکریہ. یہ واقعی ایک اہم کیس تھا جس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. بالکل. شکریہ.